امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ بہت جلد میں آبنائے ہرموز کو امریکہ کا علاقہ قرار دینے کا اعلان کروں گا۔ نیو یارک میں خطاب امریکی ٹی وی سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کو اقتصادی طور پر سخت نقصان پہنچائے گا۔ آبنائے ہرموز کو امریکی علاقہ قرار دینے سے متعلق ٹرمپ کے بیان کے جواب میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا، ایران امریکہ کی دھمکیوں یا طاقت کے مظاہرے سے خوف زدہ نہیں، آبنائے ہرموز کو کھولنے یا بند کرنے کا اختیار صرف ایران کے پاس ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ کے دوران امریکہ کی پہلی ترجیح امریکہ میں تیل اور گیس کی قیمتوں کو کم رکھنا ہے، جبکہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا دوسری ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دونوں اہداف حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہ صورتحال فطری طور پر غیر یقینی ہے کیونکہ خود ایرانی بھی غیر متوقع رویہ اختیار کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ان وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے جو انہوں نے کیے تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ثالث ممالک قطر اور پاکستان ایران کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب باقاعدہ مذاکرات نہیں ہے۔ آبنائے ہرموز سے گزرنے والے اماراتی جہاز پر حملے کی اطلاع۔ اماراتی تیل کمپنی نے کہا کہ ہرموز سے گزرنے والے ہمارے جہاز پر حملہ ہوا ہے، حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا، صورتحال قابو میں ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے صدر کو مکہ مکرمہ میں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان تاریخی امن معاہدے سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے سہ فریقی امن معاہدے پر مؤثر عمل درآمد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کو سراہا۔ ملاقات میں داخلی و خارجی امور سمیت فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں پر بھی گفتگو۔ صدر اور وزیر اعظم کا وطن عزیز سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ صدر کا موجودہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی ضرورت پر زور۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی 14 اگست کو ملاقات۔ دو طرفہ تعاون اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا 18 جون کے اسلام آباد مفاہمت نامے پر من و عن عمل درآمد ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ اسحاق ڈار کا مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ امریکی ناظم الامور نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا، یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ اسحاق ڈار سے چینی سفیر جیانگ زیلونگ سے بھی ملاقات۔ علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ وزیر خارجہ سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی بھی ملاقات۔ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا اعلیٰ سطح روابط اور ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ آج بھارت کے یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں بھارتی قبضے کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ قابض بھارتی انتظامیہ نے مقبوضہ آبادی بالخصوص سری نگر کو مکمل طور پر فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا۔ سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم کے گرد کئی حصار پر مشتمل سیکیورٹی تعینات، گاڑیوں، مسافروں اور راہگیروں کی سخت تلاشی۔ بخشی اسٹیڈیم میں بھارتی یوم آزادی کے نام نہاد مرکزی تقریب ہوگی۔ ملک بھر میں یوم آزادی پر قوم جوش و جذبے سے سرشار نظر آئی۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ پاکستان زندہ باد، جیوے جیوے پاکستان کے نعرے۔ قائد اعظم اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کو تحریک پاکستان کے رہنماؤں کو خراج عقیدت، وطن کے لیے قربانیاں دینے والوں کو خراج تحسین۔ دل میں قومی پرچم سر بلند رکھنے کا عزم، لبوں پر وطن عزیز کے لیے دعائیں رہیں۔ کراچی سے پشاور اور گلگت سے گوادر تک آزادی کا جشن منایا گیا۔ صدر مملکت نے 355 ممتاز شہریوں کے لیے قومی اعزازات کا اعلان کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے لیے بھی نشان امتیاز کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء محمد اورنگزیب، احد چیمہ، بلال اظہر کیانی کو بھی نشان امتیاز سے نوازا جائے گا۔
وفاقی وزیر امیر مقام اور اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان کے لیے ہلال امتیاز کا اعلان۔ چیئرمین ایف بی آر، سیکریٹری خزانہ اور سیکریٹری تجارت کے لیے بھی ہلال امتیاز۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 46 شہداء کو ستارہ شجاعت سے نوازا جائے گا۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق شہید کو ستارہ شجاعت سے نوازا جائے گا۔ گلوکارہ ترنم ناز اور اداکارہ نشو بیگم کو ستارہ امتیاز دینے کی منظوری۔ صدر مملکت نے سعودی شہزادہ سعود بن نائف کے لیے ہلال پاکستان کا اعلان کر دیا۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاقان فدار اور ترک وزیر دفاع یاسر گولار کو ستارہ پاکستان سے نوازا جائے گا۔ یادگار فتح کی افتتاحی تقریب کے دوران عسکری قیادت نے صدر مملکت اور وزیر اعظم کے ساتھ شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شہداء اور غازیوں کے اہل خانہ کی ثابت قدمی اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں میں یوم آزادی کا جشن، پرچم کشائی کی تقریبات، پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ بھارت میں پاکستان کے ناظم الامور سعد احمد نے قومی پرچم لہرایا، قومی خصوصی کیک بھی کاٹا گیا۔ برطانیہ میں پاکستان ہائی کمیشن میں یوم آزادی کی تقریب مارکہ حق کی کامیابی کے جشن میں بدل گئی۔ ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانے میں سفیر پاکستان شفقت علی خان نے تقریب میں سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے میں پرچم کشائی کی گئی۔ انقرہ میں پاکستان ہاؤس میں پاکستان کے سفارت خانے میں تقریب، ترکی کے نائب صدر جودت یلماز کی شرکت۔ قائد اعظم کی 150ویں سالگرہ کے حوالے سے خصوصی تصویری نمائش کا افتتاح کیا۔ تہران میں پاکستان ہاؤس میں پرچم کشائی کی تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی شرکت۔ پیرس، پولینڈ، سوئٹزرلینڈ اور سویڈن، دوحہ لبنان اور آذربائیجان میں پاکستانی سفارت خانوں میں یوم آزادی کی تقریبات میں پرچم کشائی کی گئی۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں جشن آزادی کی تقریب، سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے پرچم کشائی کی۔ پاکستان کی بقا، سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے میں فعال کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان میں معاشی اشاریے مستحکم ہوئے اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ تقریب میں قائد اعظم کے مجسمے کی نقاب کشائی بھی کی گئی۔ پاکستانی نژاد امریکیوں کی بھرپور شرکت۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستانی سفارت خانے میں پرچم کشائی کی تقریب، پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے نمائندگان اور کمیونٹی کی شرکت۔ جدہ میں قونصلیٹ جنرل آف پاکستان میں تقریب، قونصل جنرل سید مصطفیٰ ربانی نے کہا، دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے یوم آزادی پر سعودی ولی عہد کی مبارکباد۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے صدر مملکت کو مبارکباد دی۔ سعودی قیادت کا پاکستان کی ترقی، خوشحالی، استحکام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ دونوں برادر ممالک کے دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ سینئر ادیب اسد محمد خان کو ادب میں ان کی خدمات پر نشان امتیاز عطا کرنے کا اعلان۔ شاعر خورشید رضوی کے لیے بھی ہلال امتیاز کا اعلان۔ ادیب شکیل عادل زادہ، فکشن نگار اور ادیب محمد حفیظ خان اور شاعر محسن نقوی کے لیے ستارہ امتیاز کا اعلان۔ شاعر علی محمد فرشی کے لیے تمغہ حسن کارکردگی، اداکارہ ماریہ واسطی، اداکارہ ثانیہ سعید، اداکارہ غزالہ کیفی اور گلوکار و موسیقار صہیب حسن کے لیے بھی تمغہ حسن کارکردگی کا اعلان۔ گلوکار شیراز اپل کو تمغہ امتیاز دیا جائے گا۔ آزاد کشمیر باغ کے 2 حلقوں کے 23 پولنگ اسٹیشن پر آج ری پولنگ ہوگی۔ ایل اے 15 کے 9 اور ایل اے 16 کے 14 پولنگ اسٹیشن شامل۔ ووٹ ڈالنے کا عمل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ دونوں حلقوں میں 10 اگست کو عملہ نہ پہنچنے اور کشیدگی کے باعث پولنگ ملتوی کی گئی تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی قیامگاہ آمد۔ محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر سے ان کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ فاتحہ خوانی بھی کی۔ مولانا فضل الرحمان کی بھی بیرسٹر گوہر کی رہائش کا آمد۔ بیرسٹر گوہر سے ان کی والدہ کی وفات پر تعزیت کی۔
نون لیگ کے صدر نواز شریف نے آج صبح مری میں پارٹی اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، وفاقی وزراء، سینئر رہنما شریک ہوں گے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرول اور ڈیزل پر ڈیلرز مارجن ₹1.34 بڑھا دیا۔ یہ مارجن پہلے ₹8.64 تھا۔ میر رضا کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کراچی کے شہریوں کا شارع فیصل پر مظاہرہ۔ میر رضا کے والدین اور بہن کی بھی مظاہرے میں شرکت۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار بھی مظاہرے میں پہنچے۔ میر رضا کے والد نے ڈی آئی جی ایسٹ اور ایس ایچ او تھانہ فیروز آباد کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا الزام ہے کہ ان افسران نے میر رضا کے قتل کے ثبوت چھپانے کی کوشش کی۔ کراچی کے علاقے لانڈھی داؤد چورنگی پر مبینہ مقابلہ، ملزم ہلاک، ساتھی فرار۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور موبائل فون برآمد۔ ڈیفنس فیز 2 میں بھی پولیس مقابلے میں ملزم ہلاک ہو گیا۔ سرجانی تیسر ٹاؤن میں گھر سے 17 سال کے نوجوان کی پھندہ لگی لاش ملی ہے۔ سوابی میں دریائے سندھ میں 5 افراد ڈوب گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ڈوبنے والوں میں باپ اور اس کے 2 بیٹے شامل ہیں۔ تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یو ایس ایس ابراہم لنکن سے متعلق خدشات کو مسترد کر دیا۔ کہا طیارہ بردار بحری جہاز کی 260 سے زائد دنوں کی تعیناتی طویل نہیں۔ طیارہ بردار جہاز اس وقت یا بہت جلد روانہ ہو رہا ہے۔ اس کی جگہ اسی نوعیت کا ایک اور جہاز تعینات کیا جا رہا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق طیارہ بردار بحری جہاز 8.5 ماہ سے سمندر میں موجود ہے۔ یو ایس ایس ابراہم لنکن گزشتہ سال نومبر میں سین ڈیگو سے روانہ ہوا تھا۔ بعد میں ایران کے ساتھ جنگ میں حصہ لینے کے لیے مشرق وسطیٰ بھیج دیا گیا۔ طیارہ بردار جہاز پر تقریباً 5,000 امریکی بحری اہلکار اور مریض موجود ہیں۔ جہاز پر موجود امریکی فوجیوں کی طویل تعیناتی سے متعلق خدشات سامنے آئے تھے۔ فوجیوں کے اہل خانہ اور قانون سازوں نے ذہنی صحت اور جہاز پر بگڑتے حالات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا۔ متعدد ڈیموکریٹ اراکین نے فوجیوں کے اہل خانہ کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات پر وضاحت طلب کی ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے بھی جہاز پر حالات خراب ہونے سے متعلق رپورٹس کو مسترد کیا تھا۔ برطانیہ میں مسلسل گرم اور خشک موسم کے باعث جنگلات میں لگی آگ کا خطرہ بڑھ گیا۔ آگ کے خطرے کے باعث شہریوں کو ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ جیو اور بابر جاوید کی ڈرامہ سیریل ہمراہی اپنے اختتام کو آ پہنچی۔ محبت کی اس حسین داستان کا انجام کیا ہوگا، جاننے کے لیے دیکھیے ڈرامہ سیریل ہمراہی کی آخری قسط آج رات 8 بجے صرف جیو پر۔ اور وسیم اکرم اور وقار یونس کے ہوتے ہوئے شعیب اختر نے ٹیم میں جگہ کیسے بنائی، بولنگ سپیڈ کی وجہ سے باہر کیوں بٹھانا گیا، شعیب اختر نے کرکٹ کیریئر میں کتنے جھگڑے کیے، راولپنڈی ایکسپریس کو اپنا ریکارڈ ٹوٹنے کی خواہش کیوں۔ پروگرام ہنسنا منع ہے میں دیکھیے شعیب اختر کی کہانی خود ان کی زبانی، ہفتے کی رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر۔